اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 65 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 66 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَوْ اور لو اگر انا یہ ان کے نہ ہم کتب لکھ دیتے، نہ ہم لکھ دیتے، ہم حکم کرتے، ہم فرض کر دیتے، علیہم علی پر ہم ان پر ان اقتلوا ان کہ اقتلوا تم قتل کرو انفسکم انفس نفسکم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، او اخرجوا او یا اخرجوا نکل جاؤ من دیارکم من سے دارن کی جمع ہے گھر، کم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ ما جو فعلوہ ما نہیں فعلوہ وہ کرتے، وہ نہ کرتے، وہ یہ نہ کرتے، الا سوائے اس کے کہ قلیل چند ایک منہم من سے ہم ان میں سے چند ایک کے، ولو انہم اور لو اگر ان کے ہم وہ یعنی یہ لوگ فعلو کرتے ما یوعظون ما جو یوعظون نصیحت کی جاتی ہے بھی بے سے ہی اس سے یعنی اس کی، لقان خیرن ضرور کان ہوتا خیرن بہتر، لہم کے لیے ہم ان کے لیے، و اشد اور اشد زیادہ تثبیتا ثابت رکھنے والا، ولو انا کتبنا اور اگر ہم لکھ دیتے اور اگر ہم فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم یا پھر اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم وہ یہ نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ کرتے ما یوعظون جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ کام کرتے، لکان خیرا لہم تو ضرور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، و اشد تثبیتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا بھی۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ ان نصیحت پر کارا بند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اذن اس صورت میں لَآتَيْنَاهُمْ ضرور عطا دیا نہ ہم نے ضرور ہم انہیں دیتے، من لدنا من سے لدن طرف نہ اپنی طرف سے اپنے پاس سے، اجرن اجر عظیماً بڑا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اس صورت میں ہم انہیں دیتے من لدنا اپنے پاس سے اجرا عظیمہ بڑا اجر، اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَا اور لضرور ہدایت کرتے نہ ہم ان کو ہدایت دیتے، صراطاً راستہ، مستقیماً سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے، سیدھے راستے کی طرف بھی ہدایت کرتے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور من جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ پس اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مع ساتھ الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، من النبیین من سے النبیین انبیاء میں سے، وصدیقین اور صدیقین میں سے، وشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اور اچھے لوگ، اولئک
رفیقا یہ لوگ ساتھی ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، من النبیین وصدیقین وشہداء۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ تو دیکھیے کہ نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، والصالحین وحسن صالحین میں سے اور اچھے لوگوں میں سے، اولئک رفیقا یہ لوگ ساتھی ہوں گے، یہ لوگ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ذالک فضل من اللہ، ذالک یہ الفضل فضل ہے، من سے اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ علیمن جاننے والا۔ ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفا باللہ علیما اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ وَلَهَدَيْنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تفسیر ہے اس آیت کی جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، انعام یافتہ بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کن بندوں پر کیا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین، صدیقین، نبیین، وحسن اولئک رفیقا اور یہ بہترین رفیق اور ساتھی ہوں گے، اچھے ساتھی ہوں گے۔ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان منع کردہ کاموں کا بھی حکم دیا جائے جنہیں وہ اس قوت سے اس وقت